حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن میری گفتگو میں بھی کئی بار بیان ہے، یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے، آپ لوگوں نے بھی بہت سے سنا ہوا ہے، میں ذرا جوانی کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کڑیل جوانی کا وہ دور ہے جب امیر المؤمنین حضرت عمر امیر المؤمنین بن چکے ہیں۔ یہ دور فاروقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا دور ہے۔ اگر اس دور کا واقعہ پورا بتا دیا جائے تو یقین مانیے محبتیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ میری طرف رکھیں، آپ مجھے دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور ایران فتح ہوا ہے۔ جب ایران فتح ہو گیا تو ایران کے گرفتار شدگان غلام اور باندیاں بن کے وہاں کے لوگوں کو لایا گیا۔ ان میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہر بانو بھی قید ہو کر آئی اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئی۔ شہزادی تھی، شہزادی اور پرنسس، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہزادی ہے اور ہم بھی اپنے شہزادے سے اس کا نکاح کرائیں گے۔ لوگوں نے سمجھا قبشہ بن عمر سے نکاح ہوگا، عبداللہ بن عمر سے نکاح ہوگا رضی اللہ عنہما، جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہی سے نکاح ہوگا کہ بادشاہ کی بیٹی کا بادشاہ کے بیٹے سے نکاح ہوگا۔ لیکن تاریخ کی آنکھوں نے وہ منظر بھی محبت اور پیار کا دیکھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے بلوایا اور سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ مشورے کے بعد وہ بچی حضرت حسین کے نکاح میں دی ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت نعوذ باللہ غاصبانہ قبضہ تھا جو ہمیں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے، تو غاصبانہ دور کا جہاد جہاد نہیں ہوتا، وہ تو فساد ہوتا ہے، اور فساد میں حاصل شدہ مال مال غنیمت نہیں، چوری ہوتی ہے۔ چوری شدہ مال کا رشتہ قبول کرنا یہ حسینیت تو نہیں ہے۔ حضرت حسین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ریکمینڈڈ رشتہ، تجویز کردہ رشتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کر رہے ہیں، اور شہر بانو حضرت علی المرتضیٰ کی بہو بن رہی ہے، حضرت حسین کی بیوی بن رہی ہے، حضرت علی کے گھر کی عزت بن رہی ہے۔ دینے والے عمر فاروق ہیں، لینے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ بتائیے یہ محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن حضرت حسین کی شادی یار لوگوں نے آپ کو نہیں سنانی اور یہ بھی نہیں بتانی کہ کس کے کہنے پہ ہوئی۔ اچھا، یہ شہر بانو جو حضرت حسین کی بیوی ہیں، ان سے کوئی بیٹا پیدا ہوا، ذرا اس کا ذکر بھی کر لیں۔ اس بیٹے کا نام سجاد ہے، لقب زین العابدین ہے، نام علی الاوسط ہے جسے امام زین العابدین آپ کہتے ہیں۔ یہ 12 ائمہ میں وہ چوتھے نمبر کا امام ہے جو باقی 11 امام اسی کی اولاد ہے۔ 12 ائمہ مشہور ہے نا، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، یہ ہے نا۔ تو حضرت علی کا پوتا حضرت حسین کا بیٹا امام زین العابدین، ان کا بیٹا امام باقر، ان کا بیٹا امام جعفر الصادق، ان کا بیٹا، یہ پوری ترتیب ہے۔ یہ حضرت امام زین العابدین حضرت حسین کی اولاد ہے۔ یہ جو 8 سے 10 ائمہ، ان 12 اماموں میں حضرت امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ امام زین العابدین کی اماں شہر بانو ہے جس کا نکاح حضرت عمر کر کے دے رہے ہیں۔ بھئی یہ محبت بھی سنا دی جائے، یہ پیار بھی بتا دیا جائے۔ اچھا، میں ایک بات مزید کرتا ہوں، صرف حضرت عمر فاروق نے اس گھر میں رشتہ دیا نہیں ہے، میرے اور میرے مخالفین سب کی کتابوں میں اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ لیا بھی ہے اس گھر سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، حضرت امام حسن کی چھوٹی بہن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ رشتے میں حضرت عمر فاروق کی بیوی بنا کر دی ہے۔ بھائی یہ محبت نہیں تھی تو رشتہ کیوں ہوا ہے؟ اس رشتے کو دیکھو نا تو حضرت عمر سسر پیغمبر ضرور ہیں لیکن اس جگہ پہ داماد علی حیدر ہیں۔ حضرت علی سسر ہیں حضرت عمر کے،
حضرت عمر داماد ہیں حضرت علی کے، اماں فاطمہ ساس ہے حضرت عمر کی، حضرت عمر داماد ہے اماں فاطمہ کے، امام حسن اور حسین کے بہنوئی ہیں عمر فاروق، اور امام حسن اور حسین حضرت عمر کی اولاد کے ماموں ہیں۔ اسی بیوی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے، اس سے حضرت عمر کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، دنیا اسے زید بن عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ زید بن عمر بن خطاب حضرت عمر کا بیٹا، حضرت فاطمہ حضرت علی کا نواسا، حضرت امام حسن اور حسین کا بھانجا ہے، اور امام حسن اور حسین ان کے ماموں ہیں۔ حضرت زینب کبر، حضرت زینب صغرا جو میدان کربلا کی غازیہ ہے، یہ اس بچے کی خالہ ہے۔ بھئی یہ رشتہ تو کوئی نہیں بتا رہا، اس رشتے کا تعلق بھی تو بتایا جائے۔ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت میں رشتے محبت کی دلیل پر ہیں۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان کے گھر کا تعلق کیا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھا جائے۔ جس گھر سے حضرت علی المرتضیٰ نے رشتہ لیا ہے وہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت علی کی بیوی ہے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس گھر میں، اس گھر کے دروازے سے حضرت عثمان حضرت علی سے 2 بار پہلے اس گھر سے دلہا بن چکے ہیں۔ 2 بیٹیوں کا رشتہ تو حضور نے حضرت عثمان کو دیا ہے نا۔ اس کا پیار میں آپ کی خدمت میں ایک رکھتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی جب شادی ہو رہی تھی، حق مہر کے لیے حضرت علی نے اپنی زرہ کو بیچا تھا، جو بدر میں زرہ مال غنیمت میں ملی تھی نا، 400 یا 500 درہم، دونوں روایتیں ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ زرہ بیچی تھی۔ کسے بیچی؟ حضرت عثمان کو۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، جس گھر سے رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کا اب ہو رہا ہے دامادی کا، اس گھر سے حضرت عثمان کا تو 2 بار یکے بعد دیگرے پہلے رشتہ ہو چکا ہے۔ کہ حضرت عثمان کو نہیں پتا کہ بندہ میرا ہم زلف بن رہا ہے؟ حضرت عثمان نے اس سے زرہ خرید لیا، ویسے ہی تحفے میں پیسے دے دیتے، کیوں نہیں دی؟ اب توجہ رکھیں، حضرت عثمان غنی کے دل میں یہی ہے کہ یار میں انہیں دے دوں، لیکن حضرت علی کی غیرت میں سوال آئے گا کہ بھائی میری بیوی کا حق مہر میں کسی سے لے کر دوں، علی کی غیرت کے خلاف ہے۔ عثمان تو واقعی اس سے زرہ خرید لے، علی بیچ رہا ہے، زرہ خرید لے، باقی بات میں کریں گے۔ حضرت عثمان نے زرہ خرید لی۔ جب حضرت علی کی شادی ہوئی، ولیمہ میں گئے تو تحفہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میرج گفٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شادی کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان شادی پہ گئے، ولیمے میں گئے، اور اسی زرہ کو لے کر گئے جو چاہتے تھے کہ حضرت علی کے پاس رہے۔ حضرت علی نے پوچھا عثمان یہ کیا؟ کہا یار شادی کا تحفہ دوست کو دیا کرتے ہیں، آپ وصول کر لیجئے۔ یہ بھی تو محبت ہے نا اس گھر کی، یہ نہیں بتائی جاتی۔ حضرت حسین نے اور امام حسن نے رضی اللہ عنہما حضرت عثمان کے دور میں جہاد کے اندر صحابہ کی آرمی میں شامل ہو کر شرکت کی ہے۔ اس شرکت کو کیوں پی جاتے ہیں؟ شیر مادر سمجھ کے، اماں جان کا دودھ سمجھ کے پیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت حسین مجاہد ہیں، حضرت امام حسن مجاہد ہیں، جہادی ہیں۔ خدا کی قسم ان کے جہاد کے وہ کارنامے آپ حیران ہو جائیں۔ جب وہ ظالم عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی المرتضیٰ کا قاتل حضرت علی پر وار کرنے آیا تھا، 21 رمضان سن 40 ہجری حضرت علی کی شہادت ہے۔ 18 رمضان سن 40 ہجری کو تہجد کے وقت حضرت علی کو خنجر کا وار لگا تھا۔ حضرت امام حسن روزانہ اپنے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز تہجد کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس دن جس دن وار لگا، بیٹا تھوڑا سا لیٹ ہوا، حضرت علی آگے گئے، وہ صف میں چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر کا وار کیا۔ حضرت امام حسن آ رہے تھے اور یہ قاتل اس طرح اس خنجر کو لہراتے ہوئے بڑی خوشی سے بھاگ کے آ رہا تھا۔ امام حسن کے ذہن میں آیا ابھی تو ابو جان گئے تھے، یہ بندہ خون آلود خنجر لے کر آ رہا، اللہ خیر کی خبر دینا۔ کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی، اس چادر کو اتارا، دو لگا کے اسے گھمایا اور اس بندے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کے بازو پیچھے باندھے، درخت کے تنے کے ساتھ باندھا اور کہا رک، مجھے اپنے ابا جان کے پاس جانے تھے، میں وہاں سے آیا، خیر یہ شر کا معاملہ تم سے طے کریں گے۔ یہ وہاں گئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا،
حضرت علی زخمی ہیں، پوچھا کون ہے میرا قاتل؟ کہا آپ کا قاتل وہ ہے جو پوری امت کو کافر کہہ کر خود کو مسلمان کہتا ہے، خارجی فرقے سے تعلق رکھنے والا ملجم کا بیٹا ہے۔ کہا اللہ شکر ہے میرا خون تو نے کسی دیندار کے ہاتھ پہ نہیں رکھا تھا۔ کہا بیٹا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے بھیج دینا۔ حضرت امام حسن تو جہادی آدمی ہے، اس کے ایک ہی وار پہ اس قاتل کو یوں پکڑا ہے جیسے پکڑنے کا حق ہو۔ اس جہاد کے واقعات کو کیوں پی جاتے ہیں؟ یہ حضرت امام حسن نے کوئی مدینہ سے باہر جہاد بھی کیے ہیں۔ حضرت عثمان کے دور میں ان کی زیر نگرانی طبرستان کی فتح کے لیے یہ دونوں شہزادے مدینہ منورہ سے باہر حضرت عثمان کی نگرانی میں جہاد کے لیے گئے ہیں، اور طبرستان فتح ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں شہزادگان اس جہاد میں شامل ہیں۔ جہاد بھی ہوتا ہے، علاقہ بھی فتح ہوتا ہے، مال غنیمت بھی آتا ہے، اور حضرت عثمان کے دور میں شہزادوں کا کردار ہے۔ یہ تو نہیں بتایا جاتا، کیوں؟ اگر یہ بتایا جائے نا تو وہ جو جھوٹ آج تک سنایا اور بتایا جا رہا تھا کہ عثمان غنی کی خلافت تو غاصبانہ خلافت تھی، عثمان نے تو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت پہ قبضہ کیا تھا، اس جھوٹ کا پھانڈا پھوٹ جائے گا کہ بھائی اگر غاصبانہ تھی تو علی کا خاندان اس کی قیادت میں جہاد پر تیار کیوں ہو چکا تھا؟ اور صرف یہ ایک نہیں ہے، صرف یہاں تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترکی لے جائے۔ میں گیا ہوں، ترکی کا شہر استنبول 2 بر اعظموں پر مشتمل ہے، یہ سنگم ہے، باسفورس درمیان میں سمندر ہے جو ایک طرف بر اعظم ایشیا، ایک طرف سے بر اعظم یورپ کو جدا کرتا بھی ہے اور ملاتا بھی ہے۔ آپ جائیے، میں وہاں گیا اور میں نے میزبان رسول، صحابی رسول سیدنا خالد جن کی کنیت ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ حاضری دی۔ میں نے معلوم کیا کہ اس صحابی کی قبر بر اعظم ایشیا میں ہے یا بر اعظم یورپ کے حصے میں ہے۔ وہ ایشیا میں نہیں ہے، وہ یورپی حصے میں ہے۔ یہ شخص کیسے آئے تھے یہاں؟ میرے دوستو، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا رب اس پر جنت واجب کر دے گا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے، حضرت عثمان کے دور میں یہاں آئے ہیں، حضرت معاویہ کی قیادت میں لشکر آیا ہے، تو حضرت امام حسن اور حسین بھی قسطنطنیہ کی فتح میں شامل ہو کر آئے ہیں۔ یہ دونوں شہزادگان وہاں آئے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر میرے نام سے سرچ کریں تو آپ کو اس جگہ کی ویڈیو نظر آئے گی جو ہم نے وہاں بنوائی ہے، جہاں یہ شہزادگان آئے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کو قبر میں اتارا ہے کہ ان کی وفات یہاں ہوئی ہیں اور ان کے جنازے میں شامل ہیں، اور یہاں تک کہ فتح قسطنطنیہ کے معاملات میں شامل ہیں۔ تو بھائی یہ بتایا کیوں نہیں جاتا؟ یہ کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ تو اسے بھی بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا جہاد میں شرکت حضرت عثمان کے دور میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بلوائیوں کا حملہ تھا تو حضرت علی نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے، تو حضرت عثمان نے بطور امیر المؤمنین حکم جاری فرمایا تھا کہ آپ ان کے خلاف نہیں نکلیں گے، میری ذات کا مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا میری ذات کی وجہ سے مدینہ میں خون بہا جائے۔ آخر صحابہ نے اپنی اولادوں کو حضرت عثمان کی پہرہ داری کے لیے ٹھہرایا تھا نا، اس میں امام حسن بھی شامل ہیں۔ بلوائیوں سے لڑائی میں امام حسن حضرت عثمان کی شہادت میں زخمی ہوئے ہیں اور بے ہوشی کے عالم میں انہیں اٹھا کر گھر لے جایا گیا ہے۔ یہ بھی تو تاریخ کی اوراق کا حصہ ہے۔ ان محبتوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ شہزادے حضرت عثمان کے گھر میں آتے اور جاتے تھے، کیوں؟ حضرت عثمان کا گھر تو ان کی خالہ جان کا گھر تھا نا، حضرت عثمان خالو ہی ہے نا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے خاوند ہیں، تو خالہ جان کا گھر تو آج بھی محبت کا گھر ہوتا ہے۔ کہتے نہیں ہے تو خالہ جی دا گھر بڑھایا ہوا ہے، یعنی محبت میں خالہ جی کا گھر آج بھی مشہور ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر تو امام حسن اور امام حسین کی خالہ جان کا گھر ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا